وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، درس نمبر 274. آج کا موضوع، کیا ہم شرک صفاتی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کے درمیان، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائے گا اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ سے یہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہیے کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں. بہت بنیادی آیت ہے سامعین کرام، اور اس میں مرکزی مضمون یعنی
میں اور آپ اگر سمجھنا چاہیں تو دین کی جو بنیادی کامیابی کی بات ہے وہ یعنی آج کی آیت میں صرف ایک بات ہے کہ وہ بندگی رب ہے، اللہ کی بندگی. اور یہ دیکھیں صرف یہاں پہ نہیں بیان ہو رہا، قرآن میں بنیادی طور پہ ایک بات جو سب سے پہلے وہ توحید ہے. توحید، رسالت اور آخرت، یا توحید کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ آخرت کو بھی مان لیں، رسالت کو بھی مان لیں، لیکن توحید کو نہ مانیں، بات خراب ہوگی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن توحید اس میں اصل ہے، کیونکہ توحید ہماری یہ بات نوٹ کر لیں، میں نہایت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کی اصل جڑ جو ہے وہ توحید ہے. توحید کا ماننا ہے، اور توحید کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب تھوڑی سی کچھ تو میں نے بات کی بھی تھی، لیکن یہ چونکہ ایسی بنیادی بات ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کرو تو کم ہے، لہٰذا میں دوبارہ بات کرتا ہوں. دیکھیں پہلے تو یہ سوچیں کہ توحید کی ہمیں ضرورت کیا ہے، توحید کیوں ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں نہ ہمیں اس کی کیوں کی وجہ معلوم ہے، نہ اس کا فائدہ معلوم ہے. بالکل میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا تو یہ ہے توحید کیوں اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے حقیقی طور پہ. دیکھیں توحید کو آپ سمجھیں. دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ توحیدی کلمہ ہے، پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک ہم کہتے ہیں نا، اور پاک کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک سے. وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے تو اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات تو بہت ہیں، لیکن ہمارے لیے یا ہماری کامیابی کی کنجی کس صفت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں ہے، وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الہی شروع ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن. سب سے پہلے توحید. تو یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ دیکھتے ہیں توحید کے مسئلے میں ہمارے جو فرقہ واریت ہے تو اس میں بھی سب ایک دوسرے پر شرک یعنی توحید کے خلاف سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ کیوں ہے، اور بات بات پہ جو ہے شرک کے فتوے ہیں. لیکن دیکھیں اصل توحید کو مجھے دیکھیں مذہبی فرقہ واریت سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے تو اصل توحید کو جاننا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے اور بہت آسان ہے، سمجھنے میں بہت آسان ہے. دیکھیں میں آپ کو شروع سے تھوڑا سا بتاؤں. دیکھیں شروع سے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات نہیں بنی تھی، ہم نہیں تھے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، وہ تو الحی القیوم ہے، از خود قائم ہے، از خود زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ کائنات کا ایک وقت ہے، کائنات نہیں تھی پھر اس کی تخلیق ہوئی. اور تخلیق کیوں ہوئی؟ یہ دنیا کے لیے ہوئی. اور دنیا کس لیے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں میں مختصر بات آپ کو کہہ رہا ہوں. دنیا کے لیے یہ چاند سورج ستارے بنے، اور دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہمیں زندگی عطا کرنے کے لیے اور اس میں کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اب دنیا میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دنیا میں تمہارے لیے عارضی فائدہ ہے اور ایک عارضی ٹھکانہ ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. اب انسان ہے کیا؟ اس کی دیکھیں اس کی جڑ کو آپ سمجھیں. انسان کی جڑ جو ہے وہ توحید، وہ ہے روح ربانی ہے. اور یہ روح ربانی جو ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے روح کو تھوڑا سا دیکھیں، میں آہستگی سے سارے جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے نا آپ کو میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے روح کو ایک درجہ عطا فرمانا چاہا. اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے پاس بلانا چاہا اور
اور اپنا دیدار عطا کرنا چاہا، اپنا تقرب اور اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ روح کو تیاری کی ضرورت تھی. آپ کہیں بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ایک تو آپ کی منزل ہوتی ہے، پھر اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں. تو روح کا بنیادی طور پہ سفر جو تھا وہ روح کا اللہ کی طرف تھا. یہ سفر روح طے کرتی تو تب یہ ملاقات ہوتی. اب اس سفر کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بشری جامہ پہنایا، دنیا میں بھجوایا، اس کو جسم دیا، اور جسم اور روح کے ساتھ اس نے سفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ تک کا. یہ بات نوٹ کر لیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری انتہا انسان رب ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں. یہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، تو ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف تیاری کر کے جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے واپس. وہاں اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف تیاری کر کے جانا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. جنت کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام ہے جنت. ہماری منزل، ہمارا مقصود جنت میں ہے. اب جنت کا راستہ ہم نے طے کرنا ہے، اللہ کا راستہ طے کرنا ہے. اب ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تمہاری منزل تو اللہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت جس کی وسعت جو ہے زمین اور آسمان کے عرض کے برابر ہے. وہ ہو عرضها كعرض السماء والارض، یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ جنت کا عرض ہے. طول کا کیا کہنا، وہ ایک الگ بات. تو دیکھیں یہ بالکل سادی سادی باتیں ہیں. منزل اللہ، سفر اللہ کا، صراط مستقیم اللہ کا راستہ، پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے، پیغمبر اللہ کے راستے پر چل کر عملی نمونہ پیش کرنے والے، توحید اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ توحید. توحید اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام کیا ہے؟ توحید. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ پیغمبر کی اتباع. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ملت ابراہیم ہے. اور جو یہ ملت ابراہیم کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں بلکہ دوڑیں. یہ ملت ابراہیم ہے. ملت ابراہیم کیا ہے؟ خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ ملت ابراہیم. جو شخص ملت ابراہیم سے کنارہ کشی کرے گا، منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس سے زیادہ بے وقوف شخص کوئی نہیں ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یہ ملت ابراہیم ہے. ملت ابراہیم تو آپ کو اچھی طرح جاننا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو آپ پڑھیں. قدم قدم پہ ان کے کاموں سے للہیت ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا. اور انہوں نے خود ہی کہا ہے اگر دیکھیں اس میں ایک بات میں آپ کو کہوں، اگر آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے تو آپ کی زندگی یقیناً آپ شرک کے خفی میں مبتلا ہوں گے. میں مسلمانوں کو چونکہ مخاطب کر رہا ہوں تو شرک خفی میں آپ ضرور مبتلا ہوں گے. اگر آپ کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے تو شرک خفی میں آپ مبتلا ہوں گے. اگر آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے تو آپ ریاکار ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ کی زندگی ریاکاری سے پر ہے،
الف سے لے کر یہ تک آپ ریاکار ہیں. ریاکار، چھوٹی سی ریاکاری بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرک ہے. اور یہی بات جو ہے آیت نمبر 64 میں بتائی جا رہی ہے. اور اس کا میں نے آپ کو کہا بھی تھا گزشتہ سبق میں کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی میں تھوڑی سی آج بھی بات کروں گا. دیکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی آپ نے شریک نہیں کرنا. بندگی رب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، اطاعت میں، محبت میں، مقصد میں. اور 4 میں نے الفاظ کہے تھے، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. محبت، اطاعت، مقصد. تو یہ یعنی فی الحال میں نے 3 یاد آ رہی ہیں. یہ تینوں بنیادی ہیں کہ آپ کا مقصود کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا، آپ کی محبت اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اور آپ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن، یعنی اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا آپ نے. دیکھیں رب کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. ہمارے عام جو مروجہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس میں رب کا مفہوم جو ہے بہت مختصر ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا. بس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے، مطلب ہے، پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، رب ہے، مربی ہے. لیکن رب، اصلی رب جو ہے وہ مقصود بھی ہوتا ہے، رب محبوب بھی ہوتا ہے، رب مطلوب بھی ہوتا ہے، اور رب معبود بھی ہوتا ہے. دیکھیں رب کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم کے علاوہ اگر آپ کسی کا حکم مانیں گے وہ آپ کا رب ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے. اور میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اتخذوا، اہل کتاب کے بارے میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. دیکھیں اس آیت میں بھی ارباب کا لفظ تھا، ارباب جمع ہے رب کی. یہاں بھی معنی یہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے. پھر جو ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ابھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان اہل کتاب نے اپنے مشائخ، پیروں کو اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. پھر حاتم طائی آپ نے نام سنا ہوگا نا، سخی جو تھا مشہور ہے تاریخ میں، ان کے بیٹے تھے، وہ اسی زمانے سے تھوڑا گزر چکے تھے، لیکن ان کا بیٹا جو تھا مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ اہل کتاب میں سے تھا، مسلمان ہو گیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی اس نے کہ حضور یہ آیت ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، لیکن حقیقت تو ایسی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا حضور کو، ہم نے تو کسی کو رب نہیں کہا ہے، ہم تو رب اللہ کو مانتے ہیں. تھوڑا غور کیجئے، تھوڑی رک جائیے، سوچ اس طرف کر لیں. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء اور جو مشائخ ہیں، جو پیران کرام ہیں، جو علماء ہیں، جو بزرگ ہیں، جب وہ تمہیں کوئی بات کہتے یا کرنے کا حکم دیتے کسی کام کا، تو تم لوگ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگتے، قرآن یعنی اللہ کی کتاب سے، اور بغیر دلیل کے ان کی بات مان لیتے. اگرچہ وہ کتاب کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتی تو تم اس کی بات مان لیتے. انہوں نے کہا ہاں واقعی حضور ایسے ہی ہے کہ ہمارے بزرگ مشائخ علماء جو ایک کام کا حکم دے دیتے ہم بلا چون و چرا اس کو مانتے تھے. حضور نے فرمایا یہی مطلب ہے رب کا
کہ بلا چون و چرا تم کس کی عبادت کرو گے، اس کو تم نے رب تسلیم کیا۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں رب کا مفہوم جو ہے اس کو آپ سمجھیں۔ ہم نے اپنا رب بنایا ہے اپنے نفس کو، یہ معاشرہ ہمارا رب ہے، یہ گمراہی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ہم بلا چون و چرا۔ آپ دیکھیں آپ فیشن کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فیشن، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرو۔ اور یہ تو دیکھیں بڑی دردناک داستان ہے۔ یہ معاشرہ ہمارا رب ہے، یہ آج کل کے بعض پیروں کو، علماء کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک خاص مسلک سے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، لیکن آپ اس سے سری منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ آپ کو واضح ہو جائے کہ بھئی یہ مخالف کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ نہیں، آپ چونکہ اس گھرانے میں، اس مسلک کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو بس آپ نے لازمی وہ کرنا ہے، وہی اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ رب ہے۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی عقل سے سوچنا ہے کہ میں جس مسلک کا پیروکار ہوں، قرآن اور حدیث، آیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو میرے مسلک میں، جو ہم دوسرے مسلک کو کافر قرار دے رہے ہیں، کیا اسلام بھی اس کو کافر قرار دیتا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک مطلب بات ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ اصل اسلام ہے سامنے کا۔ اصل اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب جب بھی میں یہ عبادت کا لفظ کہتا ہوں تو میرے ذہن میں کلک ہوتا ہے کہ بھئی عبادت کا معنی تو لوگوں نے محدود کر لیا ہے، اور وہ ہے بھی اس طرح۔ عبادت میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتاتا ہوں کہ عبادت اگر آپ کا اللہ آپ کا مقصد حیات ہو گیا، اور اب آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ ابھی یہ اسی آیت میں ہے نا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اگر یہ آپ کی بات کو نہ مانے تو آپ ان کو کہیں کہ بھئی تم گواہ رہو کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ یہ سر کو جھکانا اللہ کے حکم کے سامنے، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کو منزل بنا کے آپ یعنی یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، رسول کے طریقے کے مطابق۔ اب جو آپ زندگی گزاریں گے اور اپنے کلمے، چونکہ یقین ہے تو آپ عمل بھی کریں گے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، اس لیے عمل بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، ہمارا توحید پر یقین نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ ہمارا وہ محبوب واحد ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ مقصود واحد ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ بات، ہماری بات تو الگ ہے، وہ تو سارا جو ہے شرک خفی پر مشتمل ہے اس کو۔ لیکن کسی کا اگر اللہ منزل بن گئی یا کسی نے بنا لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، حکم ہے اللہ کا، نص قطعی سے ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اصطلاح نص قطعی، اللہ کا حکم ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، زندگی اس کے لیے خالص کرنا۔ اگر ایسا ہو گیا، آپ کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کی یعنی جو آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے ہیں، آپ کے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، یہ ساری عبادت، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں،
یہ ساری بندگی اور عبادت میں شمار ہوگا، لمحے لمحے کا آپ کو اجر ملے گا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ کام عبادت ہے اور یہ نہیں ہے، ہر ایک کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے، اگرچہ آپ سو رہے ہیں، اگرچہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر لمحہ جو ہے آپ کی بندگی میں گزرتا ہے، اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ وہ چیز ہے آیت نمبر 64 میں کہ آپ دیگر لوگوں کو بھی، اب دیگر لوگوں کی سمجھ اگر نہیں آتی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اب یقیناً یعنی شان نزول کے مطابق اللہ کے رسول نے یہ آیات پڑھی، مباہلہ کی دعوت دی، مباہلہ کے لیے نہیں آئے، یہ اس پہ اتفاق کی دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اس پہ بھی وہ اتفاق نہ ہوا ان کا۔ تو اب دیکھیں یہ دل جو سخت ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ہمارا دل بھی سخت ہو گیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی توحید کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں توحید کا انہوں نے، ہمارے بعض گروپوں نے کیسا مذاق بنا لیا، اور بات بات پہ دوسروں پہ شرک کے فتوے اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اصل توحید یہ ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے، میری سمجھ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ نے بھی سمجھنا ہوگا۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کی ذات میں شریک نہیں کرنا، ذات میں یا صفات میں۔ بہرحال تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ آپ سے اپنا رخ پھیر لیں تو آپ ان سے کہیے کہ بھئی تم گواہ رہو کہ ہم نے تو سر جھکا دیا ہے، ہم نے تو اپنا سر جھکا دیا۔ اصل جو چیز ہے، تھوڑا سا 1-2 منٹ ہے میرے پاس، میں آپ کو عرض کروں، اصل جو چیز ہے وہ سر جھکا دینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ مسلمون کا لفظ آیا نا، مسلمون کا مطلب سلم، سر جھکاوا، آپ کا سر جھک گیا۔ اور یہ آیت کی اگر میں ایک اور آیت سے آپ کو تشریح کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں خود سپردن، اسلام کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، بالکل یہی معنی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ
اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات سے وہ منہ پھیر لیں، یعنی آپ کے ساتھ معاہدہ نہ کریں اللہ کی بندگی پر، تو آپ انہیں کہہ دیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔